تمام سننے والوں کو اعجاز رائے کا سلام۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں سعادت حسن منٹو کا لازوال ناول ٹھنڈا گوشت۔ ممبئی چھوڑ کر کراچی سے ہوتا ہوا غالباً 7 یا 8 جنوری 1948 کو یہاں لاہور پہنچا۔ 3 مہینے میرے دماغ کی عجیب و غریب حالت رہی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کہاں ہوں، ممبئی میں ہوں، کراچی میں اپنے دوست حسن عباس کے گھر بیٹھا ہوں، یا لاہور میں ہوں جہاں کئی ریستورانوں میں قائد اعظم فنڈ جمع کرنے کے سلسلے میں رقص و سرود کی محفلیں اکثر جمتی تھیں۔ 3 مہینے تک میرا دماغ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پردے پر ایک ساتھ کئی فلم چل رہے ہیں، آپس میں گڈ مڈ، کبھی ممبئی کے بازار اور اس کی گلیاں، کبھی کراچی کی چھوٹی چھوٹی تیز رفتار ٹرامیں اور گدھا گاڑیاں، اور کبھی لاہور کے پرشور ریستوران۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہاں ہوں، سارا دن کرسی پر بیٹھا خیالات میں کھویا رہتا۔ آخر ایک دن چونکا، کیونکہ جو روپیہ میں ممبئی سے اپنے ساتھ لایا تھا کچھ تو گھر میں اور کچھ گھر سے کچھ دور کلفٹن بار میں جذب ہو چکا تھا۔ اب مجھے قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ میں لاہور میں ہوں، جہاں کبھی کبھی میں اپنے مقدمات کے سلسلے میں آیا کرتا تھا اور کرنال شاپ سے بہت سی خوبصورت چپل خرید کر اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب کام کیا جائے۔ استفسار کرنے پر معلوم ہوا کہ تقسیم کے بعد فلمی کاروبار قریب مفلوج ہو چکا ہے۔ جن فلم کمپنیوں کے بورڈ نظر آتے ہیں وہ ان بورڈوں تک ہی محدود ہیں۔ بہت تشویش ہوئی۔ الاٹمنٹوں کا بازار گرم تھا۔ مہاجر اور غیر مہاجر دھڑا دھڑ اپنے اثر و رسوخ سے کارخانے اور دکانیں الاٹ کرا رہے تھے۔ مجھے بھی مشورہ دیا گیا، مگر میں نے اس لوٹ کھسوٹ میں حصہ نہ لیا۔ ان دنوں معلوم ہوا کہ فیض احمد فیض اور چراغ حسن حسرت مل کر ایک روزنامہ جدید خطوط پر شائع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ میں ان حضرات سے ملا۔ اخبار کا نام امروز تھا، جو آج ہر ایک کی زبان پر ہے۔ پہلی ملاقات پر اخبار کی ڈمی تیار کی جا رہی تھی۔ دوسری ملاقات ہوئی تو امروز کے غالباً 4 پرچے نکل چکے تھے۔ اخبار کی گیٹ اپ دیکھ کر جی بہت خوش ہوا۔ نیت میں اکساہٹ پیدا ہوئی کہ لکھوں، لیکن جب لکھنے بیٹھا تو دماغ کو منتشر پایا۔ کوشش کے باوجود ہندوستان کو پاکستان سے اور پاکستان کو ہندوستان سے علیحدہ نہ کر سکا۔ بار بار دماغ میں یہ الجھن پیدا کرنے والا سوال گونجتا، کیا پاکستان کا ادب علیحدہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ سب کچھ جو سالم ہندوستان میں لکھا گیا تھا اس کا مالک کون ہے؟ کیا اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا؟ کیا ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے بنیادی مسائل ایک جیسے نہیں؟ کیا ادھر اردو بالکل ناپید ہو جائے گی؟ یہاں پاکستان میں اردو کیا شکل اختیار کرے گی؟ کیا ہماری اسٹیٹ مذہبی اسٹیٹ ہے؟ اسٹیٹ کے تو ہم ہر حالت میں وفادار رہیں گے، مگر ہمیں حکومت پر نکتہ چینی کی اجازت ہوگی؟ ہو کر کیا یہاں کے حالات فرنگی عہد حکومت کے حالات سے مختلف ہوں گے؟ تو پیش جدھر بھی نظر ڈالتا تھا انتشار ہی انتشار دکھائی دیتا تھا۔ کچھ لوگ بے حد خوش تھے کیونکہ ان کے پاس ایک دم دولت آ گئی تھی، لیکن اس خوشی میں بھی انتشار تھا جسے وہ بکھر کر ایک دن ہوا ہو جانے والی ہے۔ اکثر مغموم و متفکر تھے کیونکہ وہ لٹ پٹ کر آئے تھے۔ مہاجروں کے کیمپ دیکھے جہاں خود انتشار کے رونگٹے کھڑے دیکھے۔ کسی نے کہا اب تو حالات بہت بہتر ہیں، کچھ عرصہ پہلے کی حالت دید نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ حالات کی بہتری ہے تو اب تری معلوم نہیں کیسی ہوگی۔ غرض کے عجیب افراط و تفریط کا عالم تھا۔ ایک کا کہکا دوسرے کی آہ سے دست و گریباں تھا۔ ایک کی زندگی دوسرے کے عالم نزا سے مصروف پیکار تھی۔ 2 دھارے بہہ رہے تھے، ایک زندگی کا دھارا، ایک موت کا۔ درمیان خشکی تھی جس پر گرسنگی اور تشنگی، شکم سیری اور بلانوشی ساتھ ساتھ چلتی تھیں۔ فضا پر مردنی طاری تھی۔ جس طرح گرمیوں کے آغاز میں آسمان پر بے مقصد اڑتی ہوئی چیلوں کی چیخیں اداس ہوتی ہیں، اسی طرح پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بھی کانوں کو اداس لگتے تھے۔ ریڈیو کی لہریں اقبال مرحوم ایک آہنگ کلام شب و روز اپنے کاندھوں پر اٹھا کر تھک اور اکتا گئی تھیں۔ فیچر پروگرام کچھ اس قسم کے ہوتے تھے: مرغیاں کس طرح پالی جاتی ہیں، جوتے کیسے بنائے جاتے ہیں، فن و باغت کیا ہے، ریفیوجی کیمپوں میں کتنے آدمی آئے اور کتنے گئے۔ قریب تمام تخت ننگے بچے تھے۔ سردیوں سے بچنے کے لیے غریب مہاجرین نے ان کی چھال اتار کر اپنی کھال گرم کی تھی، ٹہنیاں کاٹ کر پیٹ کی آگ ٹھنڈی کی تھی۔ ان ننگے بچے درختوں سے فضا اور بھی دل شکن حد تک اداس ہو گئی تھی۔ بلڈنگوں کی طرف دیکھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا سوگ میں ہے۔ ان کے مکین بھی ماتم زدہ تھے۔ بظاہر ہنستے تھے، کھیلتے تھے، کوئی کام مل جاتا تو وہ بھی کرتے تھے، مگر گویا یہ سب کچھ خلا میں ہو رہا تھا، ایک ایسے خلا میں جو لبالب ہونے پر بھی خالی تھا۔ اپنے عزیز دوست احمد ندیم قاسمی سے ملا۔
ساحر لدھیانوی سے ملا، ان کے علاوہ اور لوگوں سے ملا، سب میری طرح ذہنی طور پر مفلوج تھے۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا، یہ جو اتنا زبردست بھونچال آیا ہے، شاید اس کے کچھ جھٹکے آتش فشاں پہاڑ میں اٹکے ہوئے ہیں۔ باہر نکل آئیں تو فضا کی نوک پلک درست ہوگی، پھر صحیح طور پر معلوم ہو سکے گا کہ صورت حالات کیا ہے۔ سوچ کر میں عاجز آ گیا تھا، چنانچہ آوارہ گردی شروع کر دی۔ بے مطلب سارا دن گھومتا رہتا، خود خاموش رہتا لیکن دوسروں کی سنتا رہتا، بے ہنگم باتیں، بے جوڑ دلیلیں، خام سیاسی مباحثے۔ اس آوارہ گردی سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو گرد و غبار اڑ رہا تھا آہستہ آہستہ بیٹھ گیا، اور میں نے سوچا کہ ہلکے پھلکے مضامین لکھنا چاہیے۔ اچھا، میں نے ناک کی قسمیں دیواروں پر لکھنا جیسے فقاہیہ مضامین امروز کے لیے لکھے جو پسند کیے گئے۔ آہستہ مزاح خود بخود طنزیہ رنگ اختیار کر گیا۔ دلی مجھے بالکل محسوس نہ ہوئی، میں لکھتا گیا اور میرے قلم سے سوال پیدا ہوتا ہے، اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی جیسے تیز و تند مضمون نکل گئے۔ جب مجھے اس امر کا احساس ہوا کہ میرے قلم نے گرد و پیش میں چھائی ہوئی دھند میں ٹٹول کر ایک راستہ تلاش کر لیا ہے تو مجھے خوشی ہوئی، دماغ کا بوجھ بھی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ میں نے زور و شور سے لکھنا شروع کر دیا۔ مضامین کا یہ مجموعہ بعد میں تلخ، ترش اور شیریں کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہ افسانے کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ اس صنف ادب کو میں بہت سنگین سمجھتا ہوں، اس لیے افسانہ لکھنے سے گریز کرتا تھا، لیکن انہی دنوں میرے عزیز دوست احمد ندیم قاسمی، جو غالباً اوٹ پٹانگ چیزیں لکھ کر تنگ آ گئے تھے، ریڈیو پاکستان پشاور سے علیحدہ ہو کر لاہور چلے آئے اور ادارہ فروغ اردو کے اشتراک سے ایک ماہانہ پرچہ جاری کیا۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نقوش کے پہلے چند پرچوں کے لیے کوئی کہانی نہ لکھ سکا۔ جب وہ ناراض ہو گئے تو میں نے پاکستان میں اپنا پہلا افسانہ ٹھنڈا گوشت لکھا، جو میرے اس مجموعے کا اب عنوان ہو گیا ہے۔ قاسمی صاحب نے یہ افسانہ میرے سامنے پڑھا، وہ خاموش پڑھتے رہے، مگر مجھے ان کا رد عمل معلوم نہ ہو سکا۔ افسانہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے معذرت بھرے لہجے میں کہا، منٹو صاحب معاف کیجیے، افسانہ بہت اچھا ہے لیکن نقوش کے لیے بہت گرم ہے۔ قاسمی صاحب سے کبھی بحث نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے افسانہ واپس لے لیا اور ان سے کہا، بہت بہتر، تو میں آپ کے لیے دوسرا افسانہ لکھ دوں گا، آپ کل شام تشریف لے آئیے گا۔ قاسمی صاحب جب دوسرے روز شام کو تشریف لائے تو میں اپنے دوسرے افسانے کھول دو کی اختتامی سطور لکھ رہا تھا۔ میں نے قاسمی صاحب سے کہا، ایک منٹ آپ بیٹھیے، میں افسانہ مکمل کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ افسانے کی اختتامی سطور چونکہ بہت ہی اہم تھی، اس لیے قاسمی صاحب کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ جب افسانہ مکمل ہو گیا تو میں نے مسودہ ان کے حوالے کر دیا، پڑھ لیجئے، خدا کرے آپ کو پسند آ جائے۔ قاسمی صاحب نے افسانہ پڑھنا شروع کیا، اختتامی سطور پر پہنچے تو میں نے نوٹ کیا جیسے کسی نے ان کو جھنجھوڑ دیا۔ افسانہ ختم کرنے کے بعد وہ کچھ نہ بولے۔ میں نے ان سے پوچھا کیسا ہے؟ قاسمی صاحب پر افسانے کا اثر ابھی تک غالب تھا۔ مختصراً کہا، اچھا ہے، میں لیے جاتا ہوں، اور آپ رخصت لے کر چلے گئے۔ کھول دو قاسمی صاحب کے پرچے نقوش میں شائع ہوا، قارئین نے پسند کیا، ہر ایک کا رد عمل یکساں تھا۔ آخری سطور سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی، لیکن ایک دم ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ حکومت کو یہ افسانہ امن عامہ کے مفاد کے منافی نظر آیا، چنانچہ حکم ہوا نقوش کی اشاعت 6 مہینے تک بند رہے۔ اخباروں میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاجاً بہت کچھ لکھا گیا، مگر امتناعی حکم اپنی جگہ پر قائم رہا۔ میں نے ایک روز قاسمی صاحب سے مسکرا کر کہا، اگر آپ ٹھنڈا گوشت شائع کرتے تو شاید یہ بجلی آپ کے آشیانے پر نہ گرتی۔ کافی دن گزرنے پر ادب لطیف کے نائب مدیر میرے پاس آئے اور ٹھنڈا گوشت لے گئے۔ افسانے کی کتابت ہو گئی، کاپیاں جمع کی گئیں، پروف نکل آئے۔ غلطیاں درست کر کے جب واپس پریس میں گئیں تو کسی کی نظر ٹھنڈا گوشت والی کاپی پر پڑی۔ اس نے افسانہ پڑھا تو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ قہر درویش بر جاں درویش، اس افسانے کے بغیر ہی پرچہ شائع کیا گیا۔ چودھری برکت علی صاحب کوئٹے میں تھے، واپس آئے تو انہوں نے ادب لطیف کے دوسرے شمارے میں ٹھنڈا گوشت چھپوانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ افسانے کا مسودہ مجھے واپس دے دیا گیا۔ اسی دوران میں کراچی سے محترمہ ممتاز شیریں کے متعدد خط آ چکے تھے کہ میں ان کے نیا دور کے لیے کوئی افسانہ بھیجوں۔ میں نے اٹھا کر ٹھنڈا گوشت ان کو روانہ کر دیا۔ کافی دیر کے بعد جواب آیا کہ ہم دیر تک سوچتے رہے کہ اسے شائع کیا جائے یا نہیں۔ افسانہ بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند ہے، لیکن ڈر ہے کہ حکومت کے احتساب کے شکار نہ ہو جائیں۔
ٹھنڈا گوشت یہاں سے بھی ٹھنڈا ہو کر میرے پاس واپس پہنچ گیا۔ میں نے سوچا اب اسے کسی رسالے میں نہیں چھپوانا چاہیے۔ 6 مہینے کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ حکومت نے نقوش پر سے نا چھاپوں والی قید ہٹا دی۔ میں نے نیا ادارہ کے لیے ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا عنوان میں نے نمرود کی خدائی رکھا۔ اس میں کھول دو کے ساتھ ٹھنڈا گوشت بھی شامل کر دیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عزیزی عارف عبدالمتین رسالہ جاوید کے ایڈیٹر مقرر ہوئے تو آپ میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں ان کو ٹھنڈا گوشت کا مسودہ اشاعت کے لیے دوں۔ کافی دیر میں نے ٹال مٹول کی، مگر آخرکار ان کے فہیم اصرار پر میں نے نیا ادارہ کے مالک چودھری نذیر احمد صاحب کو ایک چٹ لکھ دی کہ یہ جاوید والے اپنا پرچہ ضبط کرانا چاہتے ہیں، برائے کرم ان کو ٹھنڈا گوشت کا مسودہ دے دیجیے۔ عارف صاحب افسانے کا مسودہ لے آئے اور اسے جاوید کے خاص نمبر مطبوعہ مارچ 1949 میں شائع کر دیا۔ چھپ کر مارکیٹ میں آ گیا، اندرونی اور بیرونی ایجنسیوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہاں تک تو خیریت رہی۔ 1 مہینہ گزر گیا، میں مطمئن ہو گیا کہ ٹھنڈا گوشت پر کوئی آفت نہیں آئے گی، مگر پریس برانچ کی باغیں ابھی بھی چودھری محمد حسین کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ ضعیفی کے باعث ان کے ہاتھ بہت کمزور ہو چکے تھے، مگر انہوں نے زور کا ایک جھٹکا دیا اور پولیس کی مشینری حرکت میں آ گئی۔ ایک روز اڑتی اڑتی سنی کہ چھاپا پڑا ہے اور پولیس جاوید کے خاص نمبر کے پرچے اٹھا کر لے گئی ہے۔ میں نے جان پہچان کے چند لوگوں سے پوچھا، کسی نے اس خبر کی تصدیق کر دی، کسی نے کہا اجی ہٹائیے، یہ جاوید والوں کا پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ اسی دوران میں جاوید کے مالک مسٹر نصیر انور کا رکا ملا۔ منٹو صاحب، ایک خبر سنیے، آج پولیس نے دفتر جاوید پر چھاپا مارا۔ تلاشی لینے پر بچے کچے چند پرچے اپنے قبضے میں لے لیے۔ باقی پرچوں کی جانچ پڑتال ہوئی تو ڈسپیچ رجسٹر نے واضح کر دیا کہ تمام پرچہ ہند و پاک کے مختلف اسٹیشنوں پر سپلائی ہو چکا ہے۔ رجسٹر میں سے تمام ایجنسیوں کے پتے نوٹ کر لیے گئے اور آئندہ سپلائی کا حساب کتاب بند کر دیا گیا۔ یہ کارروائی گرفتاری کا پیش خیمہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ملزموں کے کٹہرے میں ہوں گے۔ لیکن ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ایک مقامی ادارہ اس چھاپے کو اختراع اور پروپیگنڈے سے منسوب کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے ایسا کیوں ہے؟ خیر، اس کی تصدیق خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہ کہنا ہے کہ اب ذرا وہیں چلے جائیں جہاں 3 بار سزا پانے پر آپ بری قرار دیے گئے۔ میرا خیال ہے یہ بار آخری بار ہوگی۔ خبر کی تصدیق ہو گئی۔ معاملہ پریس ایڈوائزری بورڈ کے سامنے پیش ہوا۔ کنوینر جنرل فیض احمد فیض، ایڈیٹر پاکستان ٹائمز سے، اس میں جاوید کے مالک مسٹر نصیر انور بھی موجود تھے۔ ان کی زبانی اس میٹنگ کی مختصر روداد سنیے۔ پاکستان ٹائمز کے دفتر میں پریس ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ تھی۔ فیض احمد فیض کنوینر تھے۔ میٹنگ میں ایف ڈبلیو بسٹن، سول گزٹ، مولانا اختر علی زمیندار، حمید نظامی نوائے وقت، وقار انبالوی سفینہ اور امین الدین صحرائی جدید نظام شریک تھے۔ چودھری محمد حسین نے جاوید کا خاص نمبر پیش کیا۔ آپ نے سب سے پہلے پرچے کے باغیانہ اور اشتعال انگیز مضامین نظم و نثر گنوائے۔ غلامی سے آزادی تک، رقص بسمل، لاب چین، یہ تھی نظمیں۔ مضامین میں سے لورینگ سے پلیٹی تک، کھیڑا بہادر کی جے اور چین کتنی دور ہے زیر بحث لائے گئے۔ فیض حکومت کے عائد کردہ الزامات کی تردید کرتے رہے۔ دیگر اراکین نے ہاں میں ہاں ملائی اور یوں یہ سیاسی الزام ٹل گیا، لیکن نزلہ گرا ٹھنڈا گوشت پر۔ فیض صاحب نے جب اسے غیر فحش قرار دیا تو مولانا اختر علی گرج اٹھے، نہیں نہیں، اب ایسا ادب پاکستان میں نہیں چلے گا۔ جناب صحرائی صاحب نے اس پر صاد کیا۔ وقار صاحب نے اس افسانے کو ملعون و مطعون قرار دیا۔ حمید نظامی نے نوائے وقت کا ساتھ دیا، اور جب ایف ڈبلیو بسٹن کو چوہدری صاحب نے انگریزی میں ٹھنڈا گوشت سمجھایا تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ فرمانے لگے، اس کہانی کی تھیم یہ ہے کہ ہم مسلمان اتنے بے غیرت ہیں کہ سکھوں نے ہماری مردہ لڑکی تک نہیں چھوڑی۔ مجھے ہنسی تو آ گئی تھی، لیکن جب چوہدری صاحب غلط ترجمانی پر مصر رہے تو مجھے افسوس ہوا۔ میں نے لاکھ سمجھایا، فیض صاحب نے بھی ہر طرح سے اطمینان دلایا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ اب عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ چند دن بعد میں، نصیر انور اور عارف عبدالمتین گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے والے سب انسپکٹر چودھری خدا بخش تھے، بے حد شریف آدمی۔ کئی دن میرے مکان کے چکر کاٹتے رہے۔ ان دنوں میں اکثر باہر ہوتا۔ آخر ایک روز وہ مجھ سے ملنے میں کامیاب ہو گئے، بڑے اخلاق سے پیش آنے والے، اور کہا کل صبح کسی دوست کے ساتھ تھانہ سول لائنز میں تشریف لے آئیے گا تاکہ آپ کی ضمانت ہو جائے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھے پولیس کے آدمیوں سے پالا پڑ چکا تھا۔ چودھری خدا بخش صاحب کا نرم رویہ مجھ پر بہت اثر انداز ہوا۔ دوسرے روز صبح کو میں تھانے میں حاضر ہو گیا۔ میرے دوست شیخ سلیم نے دستخط کیے اور ہم مقدمے کے پہلے مرحلے سے فارغ ہو گئے۔ عارف عبدالمتین بہت ہی پریشان تھے، ان کا حلق خشک ہو جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم کارکن ہیں۔ عدالت سے خدا معلوم کیوں اتنے خائف تھے۔ بہرحال سمن جاری ہوئے۔
سماعت کی تاریخ مقرر ہوئی اور ہم تینوں ضلع میں حاضر ہوئے۔ میرے لیے یہ جگہ کوئی نئی نہیں تھی۔ اپنے پچھلے 3 مقدموں کے سلسلے میں یہاں کئی مرتبہ آ چکا تھا اور دھول پھانک چکا تھا۔ نام تو ضلع کچہری ہے لیکن بے حد غلیظ جگہ ہے۔ مچھر، مکھیاں، کیڑے مکوڑے، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کی جھنکاریں، نہایت ہی دقیانوس ٹائپ رائٹروں کی اکتا دینے والی ٹپ ٹپ 3 ٹانگوں والی کرسیاں جن کی نشست کا بید ہی غائب ہے۔ دیواروں پر سے پلستر اکھڑ رہا ہے جس کا کالان افلاس زدہ میلے کچلے کشمیری کے گھر کی طرح گنجا ہے۔ برقع پوش عورتیں ننگے گرد سے اٹے ہوئے فرش پر آلتی پارتی مارے بیٹھی ہیں۔ کوئی گندی گالیاں بک رہا ہے، کوئی بسور رہا ہے۔ اندر کمروں میں مجسٹریٹ صاحبان نہایت ہی واہیات میزوں کے پاس بیٹھے مقدموں کی سماعت فرما رہے ہیں۔ پاس دوست یار بیٹھے ہیں، دوران سماعت میں ان سے گفتگو جاری ہے۔ الفاظ ضلع کچہری کی صحیح تصویر نہیں کھینچ سکتے۔ یہاں کی فضا الگ ہے، یہاں کا ماحول الگ، یہاں کی زبان الگ، یہاں کی اصطلاحات الگ، عجیب و غریب جگہ ہے۔ خدا اس جگہ سے دور ہی رکھے۔ آپ کو نقل لینی ہو تو درخواست کے ساتھ پہیے لگانا پڑیں گے۔ کوئی مثل معائنے کے لیے نکلوانی ہو تو بھی پہیے لگانا پڑیں گے۔ کسی افسر سے ملنا ہو تو بھی پہیے لگانے پڑیں گے۔ اگر کام فوری کرانا ہو تو پہیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تو آپ کو ضلع کچہری میں ہر عرضی پہیوں پر چلتی نظر آئے گی۔ ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک 4 پہیے، دوسرے دفتر سے تیسرے دفتر تک جانے کے لیے 8 پہیے۔ اگر آپ عادی مجرم نہیں ہیں تو آپ کے دل میں یہ زبردست خواہش پیدا ہوگی کہ کوئی آپ کے پہیے لگا دے اور دھکا دے دے تاکہ آپ ضلع کچہری سے باہر نکل آئیں۔ وکیل کا سوال درپیش تھا۔ عدالت میں حاضر ہونے سے پہلے جناب تصدق حسین خالد سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے کمال مہربانی سے خود ہی کہا کہ وہ ہمارے مقدمے کی پیروی کرنے میں مسرت محسوس کریں گے، چنانچہ ان کو ہی تکلیف دی گئی۔ خالد صاحب آئے۔ ہم ملزمین میاں M.A. سعید PCS مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت میں پیش ہوئے۔ میاں صاحب موصوف کسی زمانے میں کپتانی کے عہدے پر فائز تھے، مگر اب ان سے بندوق لے کر عدل و انصاف کی ترازو ان کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں، جریرہ بدن، رنگ سانولا، کرسی پر بڑی تمکنت سے بیٹھے تھے۔ ہم ملزمین سلام کر کے کٹہرے میں داخل ہو گئے تو اب ہماری طرف دیکھے بغیر میاں تصدق حسین خالد کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بار پھر ضمانتیں ہوئیں۔ اس کے بعد دوسری سماعت کی تاریخ مل گئی۔ ہم نے میاں سعید صاحب کو سلام کیا اور عدالت سے باہر نکل آئے۔ جون کا مہینہ تھا، سب کے حلق خشک ہو رہے تھے مگر عارف عبدالمتین کا حلق تو بالکل لکڑی ہو رہا تھا۔ کاش وہاں کوئی پارٹی ممبر ہوتا، 2-3 پیشیاں اسی طرح بھگتتے۔ موسم ظالمانہ حد تک گرم ہو چکا تھا لیکن قہر درویش برجاں درویش آواز پڑنے تک عدالت کے باہر کھڑے رہتے، کیونکہ ڈر تھا اگر ہم ادھر ادھر ہو گئے تو مجسٹریٹ صاحب کا قہر نازل ہو جائے گا۔ شروع ہی سے ان کا رویہ بہت سخت تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا وہ پہلے ہی سے اپنے دل میں ہمارے خلاف فیصلہ مرتب کر چکے ہیں۔ میاں خالد نے مجھ سے کہا، کیوں نہ ہم اس عدالت سے اپنا مقدمہ منتقل کروا لیں؟ مجسٹریٹ کا رویہ صاف مخاصمانہ ہے۔ میں نے کہا، میاں صاحب چھوڑیے، دوسری عدالت میں مقدمہ لے گئے تو کیا ہمیں وہاں لڈو پیڑے کھلائے جائیں گے؟ رہنے دیجیے مقدمے کو یہیں۔ میاں خالد مان گئے، چنانچہ 2-3 پیشیاں بھگتتے استغاثے کی طرف سے مسٹر محمد یعقوب ولد میاں غلام قادر، مینیجر کپور آرٹ پریس لاہور، شیخ محمد طفیل حلیم اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ DC آفس لاہور، سید ضیاء الدین احمد مترجم پریس برانچ پنجاب گورنمنٹ اور چند اور رسمی طور پر پیش کیے گئے۔ سید ضیاء الدین نے کہا، میری رائے میں ٹھنڈا گوشت تمام کا تمام فحش ہے۔ میاں خالد کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک مصنف کی کوشش کا تعلق ہے وہ نیک ہے مگر انداز اظہار اور استعمال الفاظ غلط ہے۔ میاں خالد نے گواہ سے ایک اور سوال کیا، کیا مصنف کو اپنے کردار کے منہ میں ایسے الفاظ نہیں ڈالنے چاہیے جو اس کی صحیح شخصیت پیش کریں؟ سید صاحب نے جواب دیا، جس قسم کا کردار ہو ویسے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مصنف کا یہ کام ہے کہ وہ اچھے برے کردار کو تخلیق کرے۔ شہادت استغاثہ ختم ہوئی۔ مجسٹریٹ صاحب نے حسب ضابطہ رسمی طور پر ہم سے چند سوال کیے جن کا مختصر جواب دے دیا گیا۔ یہ سلسلہ عدالتی زبان میں استفسار ملزم بلا حلف کہلاتا ہے اور کچھ اس قسم کا ہوتا ہے۔ سوال عدالت، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بحیثیت مصنف مضمون ٹھنڈا گوشت، جو کہ رسالہ جاوید کے خاص نمبروں میں بغرض اشاعت، نصیر انور پرنٹر اور پبلیشرز، ملزم ہمراہی اور عارف عبدالمتین اور نصیر انور ایڈیٹر رسالہ مذکور کو، جو کہ فحش تھا، دیا۔ یہ جرم زیر دفعہ 292 تعزیرات ہند تعریف میں آتا ہے۔ آپ وجہ ظاہر کریں کہ
کیوں نہ آپ کو اس جرم کی سزا دی جائے۔ جواب جو خالد صاحب نے میری طرف سے دیا، میں نے افسانہ ٹھنڈا گوشت جاوید میں بغرض اشاعت دیا، لیکن وہ فحش نہیں تھا اور نہ میں اسے فحش تصور کرتا ہوں۔ یہ افسانہ اصلاحی ہے۔ سوال عدالت: مقدمہ کیوں بنایا گیا؟ جواب: پولیس بہتر جانتی ہے، اس کا نقطہ اخلاق و اصلاح ہم سے مختلف ہے۔ سوال عدالت: کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ جواب: اس موقع پر نہیں۔